حدیث نمبر 1۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے جس کام کی وہ نیت کر رہا ہے اسی کام کا اس نیت کے طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ یعنی جو شخص جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، جس نیت سے محنت کرتا ہے، وہ اس کو مل جاتی ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی تو اس کو اللہ اور اس کا رسول ملیں گے۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کو دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کے لیے ہجرت کی اس کو وہ عورت ملے گی۔ تو یہ آسان الفاظ میں اس حدیث کا مختصراً ترجمہ ہے۔ اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول۔ تو اس سے مراد عبارت النص سے، یعنی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں، اس کی لفظی ترجمہ کریں تو اس سے مراد تو یہی ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک اگر جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اور نیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وہ ہجرت کر رہے ہیں، وہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ ملے گا۔ اور اگر کسی لڑکی سے شادی کے لیے جا رہے ہیں، آج کل ہوتا ہے نا فیس بک وغیرہ پہ دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ بلاتی ہیں کہ آؤ ہم سے ملو، یا آپ انہیں بلاتے ہیں، تو اگر اس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک تو آپ کو وہ ملے گی۔ دنیا کے لیے آپ جا رہے ہیں کمانے کے لیے تو وہ ملے گا۔ تو یہ تو اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن بعض شارحین نے ایک بڑے لطیف امر کی طرف اشارہ کیا ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ کہ یہ ہجرت استعارتاً بھی ہے، میٹافوریکلی۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم بہت سی دفعہ بہت سے کام کے لیے، بہت سی چیزوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہوتی ہے۔ ہم سب کچھ اپنی باقی کام چھوڑ چھاڑ کے ایک کام کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے جیسے ہمارے نوجوان جب کسی لڑکی پر عاشق ہوتے ہیں تو گویا باقی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، انہیں پڑھائی بھی بھول جاتی ہے، ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں، اور دیگر معاملات بھی بھول جاتے ہیں، بس اس لڑکی کے چکر میں کہتے ہیں نہیں یار فلاں، وہ اکثر آپ نے شاید سنا بھی ہو، پیرنٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرا لڑکا لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ بس غالب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عشق نے غالب نکما کر دیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے نا، میٹافوریکلی یہ بھی ہجرت کہلائے گی کہ آپ نے اپنے سارے کاموں سے جو آپ نارملی کر رہے تھے ان سے ہجرت کی، اور ایک لڑکی سے شادی کے لیے، اس سے نکاح کے لیے آپ نے وہ چیزیں ساری چھوڑ کے اس طرف متوجہ ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ مل جائے گی، اور دنیا کے لیے اگر کریں گے سب کام باقی بھول کے، نمازیں بھی بھول کے، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات دینیہ بھول کے اگر فقط دنیا کی طرف پڑھیں گے تو وہ مل جائے گی۔ اور پھر اگر کوئی سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، ہر چیز دنیا و ما فیہا، اس کی زیب و زینت کو، آرائش کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو وہ اس کو مل جائیں گے۔ تو یہ ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ باقی جہاں تک الاعمال بالنیات کا تعلق ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور اس سے صاف صاف مطلب یہ ہے
پریکٹیکل لیسن یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی ول صحیح طرف انویسٹ آپ کو کرنی چاہیے اپنی ول، اور آپ کو پوری تندہی سے وہ کام کرنا چاہیے جس بھی کام کے اندر آپ ایک لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں ایک لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے نیت آپ کی وہ ہے، اور اگر آپ آخرت میں ایک لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے زہد و تقوی اختیار کریں۔ اور فتویٰ کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے، ذہن میں رکھ لیں کہ جو لا ہے اور جورسپروڈنس ہے، اٹ ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ واٹ یو آر تھنکنگ اور واٹ یو ہیو ان یور ہارٹ، اس سے وہ بحث نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص کو کسی نے قتل کیا تو وہاں پہ یہ حدیث دلیل میں نہیں لا سکتا کہ انما الاعمال بالنیات، میں نے تو اچھی نیت سے قتل کیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ بعض اوقات اس بات میں ابہام پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر الاعمال بالنیات ہیں تو پھر سزا اور جزا کا تصور دنیا میں یہ بھی اس پہ بیس ہونا چاہیے۔ نہیں، سزا اور جزا کا جو دنیاوی تصور ہے، جو شریعت ہے، جو شریعت کا قانون ہے، وہ بیسڈ ہے آپ کے اعمال پہ۔ اس کی نیت کیا تھی وہ آپ کا رب کا معاملہ ہے، لیکن جو آپ نے عمل ظاہراً کیا اس کے اوپر حکم لاگو ہوگا۔ تو البتہ بات یہ ہے سمجھنے کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ ہر کام کو ڈیفائن اس کی نیت ہی کرتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک نیت کار فرما ہے، تو وہ گویا اس لحاظ سے معنی اور مطلب پورا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جس نیت سے کوئی کام کیا، وہ عمل اسی نیت کی بیس پہ آپ کو ثواب دے گا یا گناہ دے گا، اور پھر اسی کے مطابق اس پر حکم شرعی لاگو ہوگا۔ تو یہ اس کا آسان زبان میں اور آسان الفاظ میں مطلب۔ انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 2 میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔